بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا کوئی جادو اثر نہ کرے، آج اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ آج اگر دیکھو گے تو ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان ہے کہ مجھ پہ جادو کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہم ہو اور ہو سکتا ہے کہ جادو بھی کسی نے کرایا ہو، اور پھر وہ جادو آپ نکلواتے رہو گے اور لوگوں کو روپیہ کھلاتے رہو گے۔ ساری زندگی کا یہ معمول بنا رہے گا۔ اس کا توڑ آپ خود کریں، انشاءاللہ العزیز دنیا کا کوئی جادو بھی آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر، یہ یہودی قوم بڑی مکار، عیار اور کذاب ہے۔ میرا اسلام لانا جب ان کو پتہ چلے گا تو طرح طرح کے بہتان اور الزام تلاشیاں اور مجھے برا بھلا کہیں گے، تو میرا دل یہ چاہتا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہودیوں کو بلا لیں اور ان سے میرے بارے میں آپ پوچھ لیں، اور اس کے بعد میں اعلان یا وہ اسلام کا اعلان کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بڑے بڑے یہودیوں کو بلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، تمہاری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور اس بات کی گواہی جب وہ تمہاری کتابیں بھی دیں گی۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابوں کے اندر جو تذکرہ وہ آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو عبداللہ بن سلام ہے یہ تم میں کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جید عالم ہیں، عظیم المرتبت ہیں، ان کا باپ بھی سردار تھا، یہ بھی سردار ہے، یہ بھی عالم ہیں، اور ہم میں سے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں اور یہ گواہی دیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا عالم دین یہود کا وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو اوٹ میں رکھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ آپ وہاں سے باہر نکل کے آگے کہنے لگے، یہودیوں سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اختیار کر لی، میں مسلمان ہو گیا۔ تو وہ یہودی کھڑے ہو کے آپ کو برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے۔
اور کہنے لگے کہ ہمیں پہلے ہی اعتبار نہیں تھا اس آدمی پہ۔ بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، جو بڑے بڑے جادوگر تھے ان سے رابطہ کر کے ان سے کہا کہ عبداللہ بن سلام پہ جب آپ جادو کرو، اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہم دنیا کو بتائیں گے، اطراف عرب کو بتائیں گے کہ یہودی سچا مذہب ہے، ایک آدمی نے اس کو چھوڑا تھا تو اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ تو جادوگروں نے جادو کرنا شروع کر دیے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اگر میں اس چیز کا جب وظیفہ نہ کرتا، نہ پڑھتا، ان کلمات مبارکہ کو اگر نہ پڑھتا تو یہودی میرا چہرہ مسخ کر دیتے۔ انہوں نے تو کافی سخت الفاظ کہے لیکن وہ میری زبان سے نہیں نکل سکتے، یہی ہے کہ میرا چہرہ بگاڑ دیتے، مسخ کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس لہ شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ حضرات محترم، آپ ہیں کتابوں کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے گی، یہ کلمات مبارکہ مل جائیں گے، کسی عالم دین سے آپ پتہ کر لیں، پوچھ لیں، تو اس کا وظیفہ یعنی ہر نماز کے بعد، اگر نماز نہیں پڑھو گے اور ان کلمات مبارکہ کا اثر جو آپ کے پہ بالکل نہیں ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد 1 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 13 دفعہ، طاق عدد میں جتنا مرضی پڑھ لو، تو وہ کلمہ مبارکہ یہ ہے اعوذ بوجہ اللہ الذی، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ آپ کہو گے کہ میں لکھ کے آپ کو دکھا دوں، کہ بھائی الیکٹرانک میڈیا کا مجھے زیادہ استعمال کرنے کا طریقہ یا وہ علم نہیں ہے، بس یہ اکلوتا سا موبائل ہے، اسی پہ جو گزارشات ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور آخری 2 صورتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ بھی آپ 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ العزیز وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اہتمام کر لیا
تو پھر کرنے والے کی طرف یہ جادو واپس جانا شروع ہو جائے گا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اطمینان رکھیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان صورتوں کے اندر اتنی خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ اہتمام کرنے والے کو کوئی جن جادو تعویذ گنڈا یا وہ ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سمجھ آ جائے تو اسے استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔